ثم القدرۃ یثبت ثم القدرۃ، تو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ پانی پر قدرت کب سمجھی جائے گی، کیسے پانی پر آدمی قادر ہو سکتا ہے۔ تو قدرت ثابت ہوتی ہے، پانی پر قدرت ثابت ہوتی ہے بطریق الاباحۃ، اباحت کے طریقے پر، کہ اس کے لیے اس پانی کا استعمال جائز ہو، مباح ہو۔ اباحت کس سے بنا ہے؟ اباح یبیح اباحۃً، جائز قرار دینا۔ وبطریق التملیک، اور تملیک کے طریقے پر۔ تو دو طریقے ہیں پانی پر قدرت حاصل ہونے کے، یا تو اس پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہو، ہم جا رہے ہیں کہیں پر دریا ہے، کوئی ندی ہے، کوئی کنواں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کا پانی آدمی کے لیے جائز ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا مباح ہوتا ہے۔ کہاں دیکھ رہا ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک کوئی بنا دے تو پھر ہمارے لیے وہ جائز ہو جائے گا۔ کہیں کسی نے پانی اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، ادھر ادھر پانی نہیں ہے، اگر وہ چاہے گا تو مالک بنائے گا، کسی کو بیچ کر یا ایسے ہی دے کر ہبہ کر کے، تو ایسے بھی آدمی مالک بنتا ہے۔ تو مالک بنانے کے طریقے پر وہ قادر ہو جائے پانی پر۔ فَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمَاءِ، پس اگر پانی والے نے کہا، پانی کے مالک نے کہا، کوئی پانی کا مالک ہے، اس کے پاس پانی ہے، دوسرے شخص کے پاس پانی نہیں ہے، لِجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَيَمِّمِينَ، تیمم کرنے والوں کی ایک جماعت سے پانی کے مالک نے کہا، لِيَتَوَضَّأْ بِهَذَا الْمَاءِ أَيُّكُمْ شَاءَ، تم میں سے جو چاہے اس پانی سے وضو کر لے، تم میں سے جو چاہے اس پانی سے وضو کر لے۔ اس کے پاس پانی تھا اور اس نے سب کو مالک بنا دیا، علی الانفراد، انفرادی طور پر، یعنی جو بھی چاہے اس سے وضو کر لے۔ والماء یکفی لکل واحد، اور پانی کافی ہو جائے گا ہر ایک کے لیے، منفرداً، انفرادی طور پر، منفرداً، انفرادی طور پر۔ ینتقض تیمم کل واحد، تو تیمم ٹوٹ جائے گا ہر ایک کا، تیمم ٹوٹ جائے گا ہر ایک کا، کیونکہ ہر ایک پانی پر قادر ہو گیا۔ اس نے تو ایک کہا تھا کہ جو بھی چاہے وہ اس سے وضو کر لے، جو بھی چاہے وہ وضو کر لے، تو ہر کسی کو ملکیت حاصل ہو گئی، ہر کسی کو مالک بنا دیا اس نے۔ پوری جماعت اس کے سامنے ہے لوگوں کی، لیکن وہ پانی اتنا نہیں ہے کہ سب کے سب اس سے وضو کر لیں گے، پانی اتنا نہیں ہے کہ سب کے سب وضو کر لیں گے، بلکہ اس نے کہا کہ بھائی جو چاہے وضو کر لے، انفرادی طور پر، چاہے 10 آدمیوں میں سے پہلا آدمی کر لے، دوسرا کر لے، تیسرا کر لے، چوتھا کر لے، کر سکتا ہے ایک ہی، کر سکتا ہے ایک ہی، لیکن مالک سب کو بنا دیا، تو اب جو بھی آگے بڑھ کے کر لے گا، ظاہر سی بات ہے اس نے تو وضو کر لیا، لیکن اور باقی بھی اپنے تیمم کو لوٹائیں گے، اور باقی بھی اپنے تیمم کو لوٹائیں گے، ان کا تیمم بھی ٹوٹ گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس نے کہا تھا کہ تم میں سے جو چاہے وضو کر لے، اس نے تو سب کو قدرت دے دی تھی، اب جو چاہتا کر لیتا، لہذا ہر ایک کے لیے قدرت پائی گئی، جب قدرت پائی گئی تو وضو کرنا، یہ تیمم ٹوٹ جائے گا۔ ینتقض تیمم کل واحد، تو ہر ایک کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ فَإِذَا تَوَضَّأَ بِهِ وَاحِدٌ، پس جب وضو کیا اس پانی سے ایک نے، یعید الباقون، تو باقی لوگ لوٹائیں گے تیممہم، اپنے تیمم کو۔
لثبوت القدرتی، قدرت کے پائے جانے کی وجہ سے، لکل واحد، ہر ایک کے لیے، علی الانفرادی، انفرادی طور پر۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ سب کو اس نے مالک بنا دیا تھا انفرادی طور پر، دوسری صورت آ رہی ہے وَأَمَّا إِذَا قَالَ هَذَا الْمَاءُ لَكُمْ، اور اگر اس نے کہا، بہرحال جب اس نے کہا کہ پانی تمہارے لیے ہے، یہ پانی تمہارے لیے، مطلقاً ایسے ہی بول دیا، وَقَبَضُوا، اور انہوں نے قبضہ کر لیا پانی پر، انہوں نے قبضہ کر لیا، یعنی جو تیمم کرنے والے تھے، لا ينتقض تیممہم، تو ان کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ کیا ہے بتاؤ؟ دیکھو وجہ یہ ہے کہ یہ ہبہ ایسا ہے جس کے اندر سب کے سب شامل ہے، جس کے اندر سب کے سب شامل ہے، اور ایسا ہبہ جو مشترک ہو ہمارے یہاں تملیک کا فائدہ نہیں دیتا ہے، اس سے آدمی مالک نہیں بنتا ہے، اس سے آدمی مالک نہیں بنتا ہے۔ اب کون کون مالک بنے گا اس کا؟ مطلقاً بول دیا اس نے، تو یہ شرکت ہو گئی اس کے اندر۔ اب پہلی جو صورت تھی وہ تو انفرادی طور پہ تھی کہ جو بھی کر لے گا بس وضو، ٹھیک ہے وہ کر لے گا، لیکن یہاں پر جو پانی ہے وہ سب کے لیے اس نے بول کے گویا کہ ہبہ مشاع اس کو کہتے ہیں، یعنی ایسا ہبہ جو سب کے درمیان مشترک ہو اور اس سے ہمارے یہاں ملکیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اما عندہما، بہرحال صاحبین کے نزدیک، فَلِأَنَّ ہِبَةَ الْمُشَاعِ يُوجِبُ الْمِلْكَ، تو ان کے نزدیک ہبہ مشاع، ایسا ہبہ جو سب کے درمیان مشترک ہو، ملکیت کو ثابت کر دیتا ہے، علی سبیل الاشتراک، اشتراک کے طور پر، یعنی مشترک طور پر۔ فَيَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ، تو مالک ہوگا ہر ایک، مقداراً، اتنی مقدار کا، لا یکفیہ، جو کافی نہیں ہے۔ ارے وہ جو پانی کا مالک بنا ہے، وہ پانی اصل تو یہ ہے کہ ایک شخص استعمال کر سکتا ہے، لیکن سب کو مالک بنا دیا، اب وہ سب کے درمیان مشترک ہو گیا، تو سب اگر اپنا اپنا حصہ لیں گے تو اتنا پانی حصے میں آئے گا کہ وہ وضو کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، تو جب وضو کے لیے کافی نہیں ہو سکتا تو کسی کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اتنے پانی پر قدرت حاصل نہیں ہوئی کہ جس سے وضو کر سکے۔ اور جو پہلی صورت تھی اس میں تو انفرادی طور پہ سب کو مالک بنا دیا تھا، جو بھی وضو کرتا، یعنی الگ الگ فرد اس پورے پانی کا مالک تھا، جو بھی اس سے وضو کرتا اس کے حق میں پورا پانی آ رہا تھا جس سے وضو کر سکتا تھا، اس لیے وہاں ہر ایک کی قدرت مانی گئی تھی اور تیمم کے اعادے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں پر یہ پانی بٹے گا اور بٹ کے اتنا آئے گا نہیں، تقسیم ہو کے اتنا آئے گا نہیں کہ ہر ایک کسی کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ وَأَمَّا إِذَا قَالَ هَذَا الْمَاءُ لَكُمْ، اور بہرحال جب کہا کہ پانی تمہارے لیے ہے، وَقَبَضُوا، انہوں نے قبضہ کر لیا، لا ينتقض تیمم، تو ان کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ وَأَمَّا عِندَهُمَا، اور بہرحال صاحبین کے نزدیک، فَلِأَنَّ هِبَةَ الْمُشَاعِ، کہ ہبہ مشترک، یوجب الملک، علی سبیل الاشتراک، کی ملکیت کو واجب کر دیتا ہے اشتراک کے طور پر۔ فَيَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ، تو ہر ایک مالک ہوگا، مقدار لا یکفیہ، ایسی مقدار کا کہ جو اس کو کافی نہیں ہے۔ وَأَمَّا عِندَ أَبِي حنیفہ، یہ صاحبین کی بات تھی، اور بہرحال امام ابو حنیفہ کے نزدیک، فَالْأَصَحُّ، تو صحیح قول یہ ہے، أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ، کہ وہ باقی رہے گا ہبہ کرنے والے کی ملکیت پر۔ سمجھ میں آ رہا ہے اختلاف؟
یعنی تیمم کا اعادہ تو کسی کے نزدیک بھی نہیں کریں گے، نہ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ صاحبین کے نزدیک، لیکن فرق یہ ہے کہ صاحبین کے یہاں وہ ہبہ کرنے والے کی ملکیت سے نکل گیا، جس کو اس نے دیا ہے ان کی ملکیت میں آ گیا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ ہبہ کرنے والے کی ملکیت سے ہی نہیں نکلا، وہ اسی کی ملکیت میں ابھی۔ دیکھو اس پہ جو حاشیہ لکھا ہوا ہے فالاصح، ایک حاشیہ تو لکھ رہا ہوگا اما عندہما، ملا تفصیلہ، اما عندہما تفصیلہ ملا کہ نہیں؟ ارے یہ جو بات لکھی ہوئی ہے اما عندہما فلأن ہبۃ المشاء یوجب الملک، اما عندہما اس کے اوپر حاشیہ لگا ہوا، تو وہ حاشیہ نمبر دیکھو، قولہ اما عندہما تفصیلہ ملا یا نہیں؟ ہبۃ المشاء یعنی الشیء المشترک، الشائع جو ایسی شے ہے جو سب کے درمیان مشترک ہے، تقسیم ہونے والی ہے، الغیر المنقسم جو تقسیم نہیں ہو سکتی، ان کان کذالک اگر وہ ایسی ہو، مما لا یقسم کہ جس کو تقسیم نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی ایسی ہو کہ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، کر رہا جیسے چکی، ارے چکی ہے جو آٹا پیسنے والی ہے، تم نے 10 آدمیوں میں اس کو ہبہ کر دیا کہ 10 آدمیوں کی یہ چکی ہے، تو اگر اس کو 10 ٹکڑے کر کے وہ لے جائیں گے کوئی نفع اٹھا لے گا اس سے؟ تو جو چیز ہبہ کی جا رہی ہے، جو چیز گفٹ دی جا رہی ہے، ہبہ کا مطلب کیا ہے؟ تحفے میں دینا، گفٹ دینا، تو اس چیز کو دیکھیں گے کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہبہ مشترک ہے، ہبہ منفرد ہے، کسی ایک کے لیے دیا جا رہا ہے، کئی کے لیے دیا جا رہا ہے، تو کسی ایک کے لیے دیا جا رہا وہ تو ظاہر سی بات ہے مسئلہ الگ ہے، وہ تو جس کو دیا گیا اس کا ہو گیا، لیکن اگر مشترک ہے وہ چیز کئی آدمیوں میں تو اب اس کا بیان ہے، ہاں کیونکہ یہ جو پانی کا مسئلہ چل رہا ہے مشترک کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کے ایک جماعت کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارا ہے پانی، تو مشترک ہو گئے نہیں، تو اب مشترک کس کی 2 قسمیں ہیں، وہ جو چیز دی جا رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر سب کو تقسیم کر دی جائے، وہ جس کا حصہ ہے اس کو حصہ دے دیا جائے تو وہ فائدے مند نہیں رہے گی، اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، جیسے رہا چکی، چھوٹا سا گھر ہو، کوئی حمام ہو، تو ایسا ہبہ کرنا جائز ہے اتفاقاً، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِمَّا يُقَسَّمُ جس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو اس کا ہبہ نافذ نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک، نافذ نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب تک کہ اس کو تقسیم نہ کر دیا جائے، جب تک کہ اس کو تقسیم نہ کر دیا جائے اور ہر ایک کا حصہ الگ الگ نہ کر دیا جائے اور ہر ایک اپنے حصے پر قبضہ نہ کر لے، اور امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک یہ بھی نافذ ہو جائے گا اور یہ ملکیت کا فائدہ دے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے اختلاف؟ ارے جو چیز ایسی ہے کہ وہ تقسیم اگر کی جائے گی تو کسی کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گی، کسی کو ہبہ کر دی، چکی دے دی کسی کو 10 آدمیوں کی جماعت کو، تو امام ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے نافذ ہو جائے گا، صاحبین بھی مانتے ہیں کہ نافذ ہو جائے گا، ہبہ مان لیا جائے گا، درست ہو گیا۔ لیکن اگر ایسی چیز ہے کہ وہ تقسیم کی جا سکتی تھی اور پھر بغیر تقسیم کرے اس کو دیا جا رہا ہے تو صاحبین کے نزدیک تو نافذ ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نافذ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو پانی ہے یہ ایسی چیزیں تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن وہ بغیر تقسیم کرے دے رہا ہے، یہاں پہ بس کہہ رہا ہے کہ تمہیں مالک بنا دیا، تو صاحبین کے نزدیک تو نافذ ہو جائے گا اس کا ہبہ۔
لیکن امام حنیفہ کے نزدیک نافذ نہیں ہوگا. وہ ملکیت کا فائدہ ہی نہیں دے گا، بلکہ وہ تو جو ہبہ کر رہا ہے ابھی اسی کی ملکیت میں رہے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو یہ جو پانی کے بارے میں کہا گیا جماعت سے کہ یہ تمہارے لیے ہو گیا، تو جس نے کہا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی یہ اسی کی ملکیت میں ہے، اور صاحبین کے نزدیک اس کی ملکیت سے تو نکل گیا، لیکن تیمم نہیں لوٹائیں گے دونوں کے نزدیک. ہمارے نزدیک یعنی امام حنیفہ کے نزدیک تو اس لیے لوٹائیں گے کیونکہ بھائی ملکیت ہی نہیں پائی گئی ان کی. جب ملکیت نہیں پائی گئی تو قدرت نہیں پائی گئی، جب قدرت نہیں پائی گئی تو تیمم کیوں لوٹائے گا. اور ان کے نزدیک اس لیے نہیں لوٹائے گا کہ وہاں اگرچہ ملکیت پائی گئی لیکن اتنے پانی پہ ملکیت پائی گئی کہ وہ کافی نہیں ہے. وہاں پائپ ہے وہ لاؤ ذرا اتار کے. اب دیکھو ففیما، پس اس صورت میں کہ جب پانی والے نے اتنا پانی ہبہ کر دیا کہ ہر ایک کو کافی ہو سکتا ہے انفرادی طور پر، نہ کہ اجتماعی طور پر بغیر تقسیم کیے، اور ان میں سے ہر ایک کا حصہ بھی اس نے نکال دیا، تو پھر تو ان کا تیمم نہیں ٹوٹے گا. اور ہمارے نزدیک تو ظاہر امام حنیفہ کے نزدیک کیونکہ وہ نافذ ہی نہیں ہوا ہبہ. چلو خیر یہ مسئلہ تمہیں سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے. حاشیے سے تمہیں اتنی بات سمجھانی مقصود تھی کہ ہبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہبہ مشترک ہوتا ہے ایک غیر مشترک. پھر جو مشترک ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس کو تقسیم کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تقسیم کر کے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. پھر آگے کی بھی صورت آ گئی کہ امام حنیفہ کون سی صورت میں کیا کہتے ہیں. تو ہمارا تو یہ مسئلہ تھا پانی والا، تو دونوں کے نزدیک تیمم تو نہیں لوٹائے گا، لیکن وجہ الگ الگ ہے. صاحبین کے نزدیک وجہ یہ ہے کہ وہ مائے کافی پر قادر نہیں ہوا، اور امام حنیفہ کے نزدیک وجہ یہ ہے کہ وہ کیسے بھی پانی پہ قادر نہیں ہوا کیونکہ وہ ملکیت ہی حاصل نہیں ہوئی اسے. وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، بہرحال امام ابو حنیفہ کے نزدیک فالأصح، صحیح بات یہ ہے، أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْوَاهِبِ، کہ وہ ہبہ کرنے والے کی ملکیت میں باقی ہے پانی. وَلَمْ يَثْبُتْ الْإِبَاحَةُ، اور اباحت ثابت نہیں ہوئی، لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتِ الْهِبَةُ، اس لیے کہ جب باطل ہو گیا ہبہ کرنا، بطل ما فی ضمنہا، تو جو کچھ اس کے ضمن میں تھا وہ بھی باطل ہو گیا. ہبہ کے ضمن میں آتا پانی کا جائز ہونا ان کے لیے استعمال کرنا، لیکن جب وہ ہبہ ہی نہیں ہوا تو پھر وہ دوسری بات کیسے آ جائے گی، من الاباحت یعنی جائز ہونا. ثم ان اباحوا واحدا بعینہ، پھر اگر وہ کسی ایک متعین کو کے لیے جائز قرار دے دیں، مباح کر دیں، ینتقض تیممہ، تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا صاحبین کے نزدیک، لا عندہ، نہ کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، لأنہ لما لم یملکہ لا یصح اباحۃ. اب یہاں یہ ظاہر ہوگا جو وجہ اختلاف ہے. پوری جماعت کو اس نے مالک بنا دیا تھا پانی کا، ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مالک ہی نہیں بنے، بلکہ ملکیت کس کی ہے؟ ہبہ کرنے والے کی. ارے ابھی سمجھایا نا تفصیل سے، کیونکہ ایسا ہبہ جو مشترک ہو جسے تقسیم کیا جا سکتا ہو، اگر بغیر تقسیم کرے کوئی ہبہ کرے گا تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوگی، وہ ہبہ ہی نافذ نہیں ہوگا. لیکن صاحبین کے نزدیک یہ نافذ ہو گیا تھا. اب نافذ ہو گیا، سب مالک بن گئے وہ پانی کے، لیکن وہ پانی اتنا ہے کہ سب وضو نہیں کر سکتے اس سے. اس لیے امام یوسف اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ان کا تیمم باقی رہا تھا. اب وہ سب کے سب کسی ایک شخص کو، متعین شخص کو پانی کا مالک بنا دے، بھئی تو کر لے اس سے وضو، اس کے لیے جائز قرار دیتے تھے. تو صاحبین کے نزدیک ایسا کرنا صحیح ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ ایسے پانی پر قادر ہو جائے گا وہ شخص کہ جو پانی اس کے لیے کافی ہے. ایک کے لیے تو کافی ہو جائے گا، اتنا تو ہے وہ. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اب بھی جائز نہیں ہوگا، یعنی اب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو مان لیا جائے کہ پانی پر قادر ہو گیا لہذا اس کا تیمم ٹوٹ گیا. اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، صاحبین کے نزدیک ٹوٹ جائے گا. اچھا امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ جنہوں نے اس کے لیے اس پانی کو جائز قرار دیا ہے وہ تو ان کے لیے بھی حلال نہیں ہوا تھا ابھی.
وہ تو خود بھی مالک نہیں بنے تھے. ارے ایک شخص نے پوری جماعت کو مالک بنایا تھا، اب پوری جماعت مل کے اپنے ایک ساتھی کو بنا رہی ہے، تو یہ ساتھی اسی وقت تو مالک بن سکتا ہے جب وہ خود مالک بن گئے ہوں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو وہ خود بھی مالک نہیں بنے تھے، وہ نافذ ہی نہیں ہوا تھا، تو اس لیے ان کے یہاں اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا. ثم ان اباحوا واحدا، پھر انہوں نے کسی ایک کے لیے جائز کر دیا، بعینہ متعین طور پر، ینتقض تیمم، تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. عندہما صاحبین کے نزدیک، لا عندہ، نہ کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک. لأنہ لما لم یملکوا، اس لیے کہ جب وہ اس کے مالک نہیں بنے خود، لا یصح اباحتہ، تو ان کا جائز قرار دینا کیسے صحیح ہو جائے گا. لا ردتہ، نہ کہ اس کا مرتد ہونا، یعنی مرتد ہونے سے بھی تیمم نہیں ٹوٹتا ہے. کسی نے تیمم کیا پھر مرتد ہو گیا، پھر مسلمان ہو گیا، پھر مسلمان ہو کے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. حتیٰ اذا تیمم المسلم، مسلمان نے تیمم کیا، ثم ارتد، پھر مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من، اللہ تعالیٰ کہ ہم پناہ چاہتے ہیں اس سے، یعنی مرتد ہونے سے، ثم اسلم، پھر وہ مسلمان ہو گیا، یصح صلاتہ بذلک التیمم، تو اس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اس تیمم سے. لیکن اس میں اختلاف ہے. امام ظفر فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائے گا اس کا تیمم، کیونکہ اس نے کفر اختیار کر لیا. وندبا، اور مستحب ہے، وندب لراجیہ، اور مستحب ہے راجی کے لیے. اب راجی کیا ہے؟ رجا سے بنا ہے، رجاؤن، اس کے معنی آتے ہیں امید، رجا یرجو رجاء، امید کرنا، راجی اس میں فاعل ہے. اور مستحب ہے اس کی امید رکھنے والے کے لیے، یعنی پانی کی امید رکھنے والے کے لیے، ای لراج الماء ان یؤخر صلاتہ آخر الوقت، کہ وہ اپنی نماز کو مؤخر کرے آخر وقت. اگر کسی کو پانی کی امید ہے کہ پانی مل جائے گا تو اول وقت میں نماز نہ پڑھے بلکہ آخر وقت میں جا کے نماز پڑھے، ہو سکتا ہے آخر تک پانی مل جائے. فلو صلی بالتیمم فی اول الوقت، بس اگر اس نے نماز پڑھ لی تیمم کے ذریعے اول وقت میں، پڑھ لی کسی وجہ سے، پڑھنی تو چاہیے تھی مؤخر کر کے، لیکن اس نے پڑھ لی تیمم کر کے پہلے ہی. ثم وجد الماء، پھر پانی پا لیا، والوقت باق، اور ابھی وقت باقی ہے نماز کا، لا یعید الصلاۃ، تو نماز کو نہیں لوٹائے گا کیونکہ اس نے پڑھ لیا. کیونکہ آخر وقت تک اس کو مؤخر کرنا کیا تھا؟ مستحب تھا، تو بس یہ ہے کہ اس کو مستحب پر عمل نہ کرنے والا مانا جائے گا. ویجب طلبہ قدر غلوۃ، اور ضروری ہے اس کا طلب کرنا ایک غلوے کے بقدر، یعنی اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایریے میں پانی ہے تو ایک غلوے کے بقدر اس کو ہم طلب کریں، ڈھونڈے، پہلے نماز پڑھنے سے پہلے اسے ڈھونڈے پانی کو. ایک غلوہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ 300 سے 400 گز کا ایریا ہوتا ہے. ویجب طلب، اور ضروری ہے اس کا طلب کرنا ایک غلوے کے بقدر، لو ظنہ قریبا، اگر اس کا گمان ہو کہ قریب ہے پانی، والا فلا، ورنہ تو نہیں. الغلوۃ مقدار 300 ذراع، غلوے کی مقدار 300 گز سے الی 400، 400 گز تک ہے. وعن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف سے روایت ہے، انہ اذا کان الماء، کہ جب پانی بحیث، اتنا ہو، لو ذهب الیہ، یا اتنی دور ہو، لو ذهب الیہ، یا ایسی جگہ ہو، لو ذهب الیہ، کہ اگر وہ اس پانی تک جائے گا، وتوضا، اور وضو کرے گا، تذهب القافلۃ، تو قافلہ چلا جائے گا، وتغیب عن بصری، اور اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا. یہ مسافر کے بارے میں بات چل رہی ہے جو سفر میں ہے. اب پانی کے بارے میں اسے لگ رہا ہے کہ پانی تو ہے، لیکن اگر میں جا کے وضو کروں گا، اس کو تلاش کروں گا تو میرا قافلہ نکل جائے گا. قافلے کے ساتھ سفر کرتے تھے پہلے، اور میں ان سے کھو جاؤں گا، وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے. اور جنگلوں کے سفر ہوتے تھے، بہت پریشانی ہوتی تھی، آدمی جہاد کو بھول جاتا، سمت بھول جاتا تھا، بھٹکتا رہتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تھی، تو مر بھی جاتے تھے بہت سے سفر میں اس طرح بھٹک بھٹک کے، اگر ساتھ میں کھانا پانی نہیں ہوتا تھا ریگستان کے علاقوں میں. تو اس لیے قافلے کے ساتھ رہنا ضروری تھا، ڈاکو کا بہت خوف تھا. کان بعیدن، آج بھی ہے یہ چیز، اگر آج بھی اس طرح سے کسی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں سفر پہ اور اس طرح کی صورت پیش آتی ہے تو یہی حکم ہوگا. کان بعیدن، اس کی آنکھوں سے، وہ تغیب عن بصرہ، غائب ہو جائے گا قافلہ اس کی آنکھوں سے. کان بعیدن، اس حال میں کہ وہ دور ہو،
جاز لہ التیمم، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ قال صاحب المحیط ھذا حسن جدا، صاحب محیط نے کہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے۔ وَلَوْ نَسِيَهُ مُسَافِرٌ فِي رَحْلِهِ وَصَلَّى مُتَيَمِّمًا، اب یہ ہے کہ مسافر پانی تو ساتھ لے کے چلا تھا، لیکن جس چیز میں اس نے جو بھی اپنے ساتھ تھیلا لیا تھا کجاوے میں اس نے پانی رکھ دیا، بھول گیا، کیونکہ پہلے سامان کو لاتے تھے اونٹ پر، اسی طرح گھوڑوں پر، تو کجاوے بناتے تھے، اس میں اپنا کھانے پینے کا سامان رکھتے تھے، اس میں رکھ کے اگر وہ بھول گیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر اس کو وقت کے اندر یاد آ گیا تو وہ نماز کو نہیں لوٹائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک نماز کو لوٹائے گا۔ وَلَوْ نَسِيَهُ مُسَافِرٌ، اور اگر پانی کو بھول گیا مسافر، فی رحلہ، دروازہ کھولو اپنے کجاوے میں، وصلی، اور نماز پڑھ لی، متیمما، تیمم کر کے، ثم ذکرہ، پھر اس کو یاد آ گیا، فی الوقت، وقت کے اندر، لم یعد، تو نماز کو نہیں لوٹائے گا، الا عند ابی یوسف، مگر امام ابو یوسف کے نزدیک۔ والخلاف فیما اذا وضعه بنفسی، اور اختلاف اس صورت میں جب کہ اس نے خود رکھا ہو پانی، او وضعه غیرہ بامرہ، یا رکھا ہو اس کو اس کے علاوہ نے اس کے حکم سے، وہ جو کجاوے میں پانی رکھا یا تو خود رکھا ہو اس نے یا دوسرے نے رکھا ہو، لیکن اس نے رکھوایا ہو اپنے حکم سے، تو پتہ چلا کہ وہ پانی رکھنے میں یا تو اس کا خود کا ہاتھ، تو اس نے خود رکھا ہو، یا دوسرے سے اس نے رکھوایا ہو، جب ہے یہ بات۔ اما اذا وضعه غیرہ، بہرحال اگر کسی دوسرے نے رکھا ہے، وهو لا يعلم، اور یہ جانتا ہی نہیں کہ پانی رکھا ہوا ہے کجاوے میں، فقد قیل، تو کہا گیا ہے کہ تیمم جائز ہے اتفاقاً، پھر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے ہاں تو اب بھی جائز، اور اگر خود رکھا جب بھی جائز، دوسرے نے رکھا جب بھی جائز، لیکن امام ابو یوسف اختلاف کرتے ہیں پہلی صورت میں کہ اگر خود رکھا یا دوسرے سے رکھوایا، وہ جانتا ہے کہ پانی رکھا ہوا ہے، پھر بھول کے اس نے تیمم کیا ہے، لیکن اگر دوسرے نے رکھا اور اسے پتہ ہی نہیں پانی رکھا ہوا ہے، پھر بالاتفاق جائز ہے تیمم کرنا، پھر کوئی اختلاف نہیں۔ وقیل الخلاف فی الوجہین، اور کہا گیا ہے کہ دونوں صورتوں میں اختلاف ہے، تو اس میں بھی دو قول ہو گئے کہ دونوں صورتوں میں اختلاف ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک نماز لوٹائے گا۔ کذا فی الہدایہ، اسی طرح ہدایہ میں، ویجب ان یعلم ان المانع عن الوضوء اذا کان من جہۃ العباد، اور ضروری ہے کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ مانع وضو سے، یہ بات جان لی جائے علماء کہ وضو سے جو مانع چیز ہے، وضو سے روکنے والی ہے، اذا کان من جہۃ العبادی، اب جو وضو سے مانع بن رہی ہے چیز یا تو بندے کی طرف سے ہوگی یا خدا کی طرف سے۔ بندے کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بغیر ہو جائے گی، یعنی ایک چیز تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واجب کرتے ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دے دی لیکن بندے اس کو روک رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گئے سفر میں، دیکھا دور دور تک پانی نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے پانی نہیں ہے وہاں، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جو معنی پیش آیا ہے وضو کرنے سے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک صورت یہ ہے کہ پانی موجود ہے، پانی موجود ہے لیکن ڈاکو بیٹھے ہیں اور اگر جائیں گے تو مار دیں گے، وہ منع کر رہے ہیں پانی نہیں دیں گے، یا کسی نے قید کر لیا ہمیں، چھوڑ ہی نہیں رہا ہے پانی تک ہم پہنچے، تو ایک اس کی طرف سے سمجھا جائے گا معنی، بندے کی طرف سے، تو اس کا بتا رہے ہیں یہاں پر۔ اور ضروری ہے کہ بات جان لی جائے کہ معنی وضو سے اذا کان من جہۃ العباد، اگر بندے کی طرف سے ہو، کا اسیر، جیسے قید، یمنع الکفار، کفار روک رہے ہیں اس کو عن الوضوء، وضو کرنے سے، او محبوس فی السجن، وہ جیل میں قید ہو، والذی قیل له، اور وہ کہ جس سے کہا گیا ہو، وہ شخص کے جس سے کہہ دیا گیا ہو، ان توضأت قتلتک، کہ اگر تو وضو کرے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، تو اب تو یہ بندے کی طرف سے روک دیے گئے ہیں، مجبور ہے، فیجوز له التیمم، تو ان کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن اذا زال المانع، لیکن جیسے ہی وہ مانع زائل ہو جائے گا، جس نے ہمیں قید کر رکھا ہے وہ چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، جس نے کہہ رکھا ہے کہ میں قتل کر دوں گا وہ نرم پڑ جائے، چھوڑ دے، تو جیسے ہی معنی زائل ہو جائے گا،
यंबग़ी अन युईद अस्सलात, तो ضروری ہے کہ نماز کو لوٹائے قضا فی الذخیرۃ، اسی طرح ذخیرہ کے اندر ہے۔